تاریخ میں کچھ باتیں، کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دبتے نہیں بلکہ اور زیادہ گونجتے ہیں۔ یہ طاقت، انصاف اور اصولوں پر ایک لازوال تبصرہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ، جسے خطبہ شکشکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی طاقتور بیان کی گہرائی میں اتریں گے اور اس کے بنیادی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچیں، کیسی تکلیف ہوگی کہ آنکھوں میں ایک کانٹا چبھ رہا ہو اور حلق میں ہڈی پھنس جائے۔ یہ الفاظ صرف شاعری نہیں ہیں، بلکہ یہ اس گہرے درد اور صبر کی عکاسی کرتے ہیں جو اس خطبے کا مرکز ہے۔ یہ ایک ایسی داستان کا خلاصہ ہے جسے ہم آج کھولنے والے ہیں۔ تو اس سفر میں ہمارے 5 اہم پڑاؤ ہوں گے۔ ہم خطبے کے تعارف سے شروع کریں گے، پھر خلافت کے دعوے اور اس مشکل انتخاب کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد گزشتہ ادوار کے تنقیدی جائزے پر بات ہوگی اور یہ جانیں گے کہ آخر قیادت کا عہد کیوں قبول کیا گیا، اور آخر میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ طاقت کی اصل قدر کیا ہے۔ تو چلیں اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ خطبہ شکشکیہ ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں تیسرے نمبر پر ہے، اس کا پورا محور خلافت کے بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ گزشتہ ادوار کو کس نظر سے دیکھا گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان حالات میں خاموشی اختیار کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی۔ اچھا، تو اب جب کہ پس منظر سمجھ آ گیا ہے، تو اب چلتے ہیں خطبے کے بالکل مرکز میں، یعنی قیادت پر اصولی موقف اور اس کے نتیجے میں کیا گیا ایک انتہائی مشکل فیصلہ۔ یہاں ایک بہت ہی کلیدی، ایک بہت ہی گہری تمثیل استعمال کی گئی۔ خلافت کے پورے نظام میں اپنے کردار کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا کہ میرا مقام اس میں چکی کے کیل جیسا ہے، وہ مرکز جس کے بغیر پورا نظام چل ہی نہیں سکتا، بکھر جائے۔ تو اس تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل صاف ہے، وہ نظام کا مرکز ہے، استحکام کی بنیاد ہے۔ ان کی ذات کو علم کا وہ سرچشمہ قرار دیا گیا جہاں سے حکمت کا سیلاب بہتا ہے اور جہاں تک کسی اور کی رسائی ممکن نہیں۔ یہ تمثیل ان کے اختیار اور علم کے دعوے کو بہت مضبوطی سے قائم کرتی ہے۔ اب یہاں پر اس دوراہے کی بات ہوتی ہے جس کا سامنا تھا۔ ایک طرف کٹے ہوئے ہاتھوں سے لڑنا، یعنی بغیر کسی مدد اور وسائل کے مقابلہ کرنا، اور دوسری طرف ایک ایسے ہولناک اندھیرے پر صبر کرنا جو سب کچھ نگل رہا ہو۔ یہ واقعی ایک ناممکن انتخاب تھا۔ تو ان دو انتہائی مشکل راستوں میں سے صبر کو زیادہ دانشمندانہ راستہ سمجھا گیا، لیکن یہ کوئی معمولی صبر نہیں تھا۔ یہ وہ صبر تھا جو آنکھوں میں کانٹے اور حلق میں ہڈی کی طرح ہر لمحہ چبھتا رہا، کیونکہ وہ اپنی میراث کو اپنی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ جو تکلیف دہ صبر تھا، یہ براہ راست اس صورتحال کا نتیجہ تھا جو پہلے کے ادوار میں بنی۔ تو اب ہم خطبے کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ان گزشتہ ادوار کا ایک تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے 2 ادوار کے لیے ایک سرکش اونٹنی کی سواری کی مثال دی گئی ہے۔ اب سوچیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف راستے کی مشکل کو نہیں بتا رہا، بلکہ ایک ایسی بے قابو اور غیر متوقع قیادت کی طرف اشارہ ہے جہاں ہر قدم پر ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہو۔ تیسرے دور پر تنقید اقربا پروری اور عوامی دولت کی لوٹ مار پر مرکوز ہے، جسے اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے کوئی اونٹ موسم بہار کی ہری بھری گھاس کو بے فکرے سے چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اتنے سخت تنقید، اتنا لمبا صبر، اس کے بعد کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ خلافت کو قبول کر لیا گیا؟ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر حالات اتنے خراب تھے اور پچھلے ادوار پر اتنی گہری تنقید تھی، تو پھر قیادت کو قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب کسی ذاتی خواہش میں نہیں بلکہ ذمہ داری کے احساس میں چھپا ہے۔ قیادت قبول کرنے کی 2 بنیادی وجوہات تھیں، ایک عوام کا بے پناہ دباؤ اور دوسرا اللہ کا وہ عہد جو اہل علم سے لیا گیا تھا۔ مطلب یہ انتخاب نہیں تھا بلکہ ایک فرض تھا۔ تو اس طرح 2 چیزوں نے مل کر خلافت کو قبول کرنا ایک فرض بنا دیا۔ پہلی چیز تھی عوام کا وہ زبردست ہجوم جو قیادت کا مطالبہ کر رہا تھا، اور دوسری تھی اللہ کا وہ عہد جو علماء کو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کا پابند کرتا ہے۔ اچھا، تو جب یہ ذمہ داری قبول ہو گئی تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس طاقت کی، اس اقتدار کی اصل قیمت کیا ہے؟ اور یہی بات ہمیں اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے طاقتور حصے کی طرف لے جاتی ہے کہ قدر کا پیمانہ صرف انصاف ہے۔ یہاں طاقت کی اصل حقیقت کو ایک ایسی مثال سے واضح کیا گیا ہے جو ایک دم چونکا دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اگر اقتدار اصولوں پر قائم نہ ہو تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ اس خطبے کا دنیاوی طاقت کو حتمی طور پر مسترد کرنا ہے۔
یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر اقتدار کسی اعلیٰ مقصد یعنی انصاف کی خدمت نہ کرے تو اس کی کوئی وقت نہیں۔ اور یہی اس پورے خطبے کا نچوڑ ہے کہ طاقت خود کوئی منزل نہیں ہے، وہ تو بس ایک ذریعہ ہے۔ اس کا واحد جائز استعمال انصاف قائم کرنا اور حق کو بلند کرنا ہے۔ اس کے بغیر یہ بالکل بے معنی ہے۔ اور اسی آخری سوال پر ہم اپنا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔ یہ خطبہ ہمیں قیادت، طاقت اور ذمہ داری کی نوعیت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر طاقت کا مقصد انصاف قائم کرنا نہیں تو پھر اس کی اصل قدر ہے کیا؟